بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اب تو سلام کے بعد قابل احترام نوادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ پروگرام تحریک حی علی الفلاح کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے اور تنظیم کے مقاصد میں سے عظیم مقصد لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا اور ان پر دین پہنچانا ہے. اس سلسلہ میں ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں. تو چونکہ اس ماہ ذوالحج کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اس لیے اس حوالے سے آج میری گفتگو کا موضوع ہے سیدنا عثمان غنی اور خدمات دین، کہ آپ نے دین اسلام کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی فروغ کے لیے کیا خدمات پیش کی. یہ اس لیے موضوع اٹھایا ہے تاکہ تحریک کے اصل مقصد سے بھی مناسبت ہو جائے. جیسا میں نے عرض کیا کہ تحریک کا مقصد لوگوں تک دین پہنچانا ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے دین کیسے آگے پہنچایا اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دیا. دین مدین آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کہیں الحمدللہ ہم تک دین پہنچا اور یہ بڑی پرشست ہے. آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ علاقہ عرب شریف سے بہت دور ہے، تو یہاں اسلام پہنچا، ہم مسلمان ہیں. تو یہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور بعد میں ہمارے بزرگوں نے اسلام کے لیے ہر اعتبار سے قربانی پیش کی.
اسلام کے لیے جانی قربانیاں پیش کی، مالی قربانیاں پیش کی، اپنا وقت دیا، اپنی صلاحیتیں دی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جہان عالم میں مقبولیت عطا فرمائی اور اشارت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں آپ خلفائے راشدین میں سے تیسرے نمبر پر ہیں، آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور آپ قبیلہ قریش کے بڑے قبیلہ بنی امیہ کے بہت بڑے نامور سردار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی باروب شخصیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی خود بڑے باعزت اور اپنے قبیلے میں بڑے قابل توقیر تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات واقعات ہم اس لیے بیان کریں گے تاکہ ان کی برکت سے ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے دین کے لیے قربانی کرنی ہے، دین کے لیے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش بخت لوگوں میں شامل ہیں جنہیں پہلے اسلام قبول کرنے کا موقع ملا۔ حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، ابتدا میں دین قبول کرنا، اسلام قبول کرنا آسان کام نہیں، اور آپ اور میں مسلمان ہیں، الحمدللہ پیدائشی طور پر ہمیں اسلام میں، اسی لیے آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں کہ اسلام ہمیں آسانی سے ملے۔ اسلام کے لیے ہماری کوشش قربانیاں نہیں ہیں، اور لوگوں کو اسلام کی قدر اس لیے تھی کہ انہوں نے بڑی قربانیوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ ابتدائے ایام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ایمان قبول کرنا گویا موت کو دعوت دیتا۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، اور آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ تھا کہ آپ کی حضرت سیدنا پہلے خود ہی بیٹھنے کا وقت رہنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بڑی دوستی، اور حضرت صدیق اکبر جب ایمان لائے تو آپ کا طریقہ تھا جہاں دوستوں میں بیٹھتے وہیں پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی بات چھیڑتے۔ آج ہم اپنے گھروں میں اسلام کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے دوستوں کی محفل میں ہماری دوستیاں عموماً دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں، دنیاوی فوائد کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھتے اسلام کی بات کرتے، سرکار کی بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، دیانت، ان چیزوں کی بات کرتے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے بڑے گہرے دوستوں میں شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی کی فطرت بڑی سلیم تھی، جب حضرت صدیق اکبر نے آپ کے سامنے اسلام کی صداقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح پیش کی، حضرت عثمان غنی نے بغیر سوچے بہت جلد رسول اللہ کے دست احمد تک اسلام قبول، اور آپ اسلام قبول کرنے میں بالکل ابتدائی لوگوں میں شامل ہیں۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا، آج ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ یہاں آئے، اس کا یہ ہے کہ کان ان کے درمیان کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، بچے جب بچوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
تو میں کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی اگرچہ آپ اپنے قبیلے میں بڑے باعزت تھے، بڑے مالدار تھے، لیکن وہ ماحول اسلام قبول کرنے کے لیے بظاہر بڑا نامناسب اس لیے تھا کہ وہ کفار اسلام قبول کرنے والوں پر بڑے ظلم کرتے۔ میں نے اس لیے حضرت عثمان غنی بڑے بااثر آدمی تھے، امیر آدمی تھے، اس کے باوجود جب آپ نے اسلام قبول کی تو آپ کے ماموں جا چچا جس نے آپ کو قید کر اور آپ کو مارا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ستون سے باندھ کر مارا اور کئی دن تک پہ سزائیں دیتا رہا، لیکن آپ نے دو انہیں بتا دیا کہ یہ بات یاد رکھ لو کہ صداقت اسلام میرے دل میں اتر چکی ہے، اب عثمان کی جان کو جا سکتی ہے ایمان میں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنی جان تک کی قربانی کی۔ اب جو لوگ اس مشکل سے گزر کر آگے آتے ہیں وہ اسلام میں پختہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ ڈٹ گئے اور ہر مشکل کا مقابلہ کیا، خاندان کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا، ججا کے ظلم کا مقابلہ کیا اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ یہ باتیں ہمیں دل میں بچھانی چاہیے کہ ہمارے مظلوموں نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور جیسا میں نے اس کے بڑے مالدار تھے، آپ تجارت کرتے تھے اور آپ بہت زیادہ مالدار تھے، اسی وجہ سے آپ کو کہا جاتا غنی، عثمان غنی۔ غنی کا معنی ہوتا ہے مالدار، لہٰذا آپ بڑے مالدار تاجر تھے اور دولت کی فراوانی تھی، اور آپ نے جہاں جب دل سے اسلام قبول کیا تو پھر اسلام کو جانوں کی بھی ضرورت تھی، وقت کی بھی ضرورت تھی، مال کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اسلام پر قربان کیا، اسلام کے لیے مالی قربانی کی۔ مال تو مال اس لیے کہتے ہیں اس کی طرف بندے کا دل نشستہ ہے۔ مالا جمیل و میدان ہمارا عربی کا معنی ہوتا ہے کسی طرح مال کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، دل میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ آج ہم کوئی دینی پر درشن کرتے ہیں، ہم بڑی اپیلیں کرتے ہیں، ہم فیس بک پر کہتے ہیں کہ چڑھاؤ، مسجد کا کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، بہت مشکل سے، لیکن مال کی محبت یقیناً انسان کے دل میں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ مال کی محبت میں بھائی بھائیوں کے گلے کاٹتے ہیں، بھائی باپوں کو قتل کر کے مال کے وارث کرنا چاہتے ہیں، مال کی وجہ سے دنیا میں ہزاروں فتنے ہوتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی دل و جان سے یوں اسلام پر فدا ہوئے کہ جب بھی اسلام کو حضرت عثمان کے مال کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی نے بے دریغ اپنا مال دیا۔ مال سے محبت نہیں کی، رب ذوالجلال سے محبت کی، آمنہ کے لال سے محبت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اور حضور کے دین کے لیے ہر موقع پر جب بھی مالی مشکل کا موقع پیش آیا حضرت عثمان غنی حضرت صدیق اکبر کے بعد فرنٹ لائن پر ہوتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کو فطرتاً یہ طریقے کرتے تھے کہ ہر نیکی میں شرکت لے جاتے، ہر نیکی میں پہل کر جاتے، لیکن حضرت عثمان غنی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے پینے کے پانی کا مسئلہ تھا۔ وہاں ایک میٹھا کنواں تھا، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور یہودی بڑا ظالم تھا، بڑی بھاری قیمت لے کر پانی بیچتا تھا، اور مسلمان بیچارے اپنی زمینیں، جائیدادیں، گھر بار مکہ میں چھوڑ کر اللہ کے نام پر مدینہ آئے، بے سر و سامان تھے۔ آپ نے بارہ سنا، بس
صحابہ ایسے تھے جن کا گھر بار ہی نہیں تھا، پانی کی بڑی دقت تھی۔ حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا پینے کا انتظام کرتے؟ حضرت عثمان غنی نے دل میں ٹھان لی کہ میں اللہ کے نبی کی خواہش پوری کروں گا۔ اس یہودی سے بات چیت کر کے حضرت عثمان غنی نے مختلف روایات ہیں، پہلے یہ روایت ہے کہ آپ نے آدھا اسے کنواں خریدا، آدھے کا مطلب یہ ایک دن وہ پانی نکالنے کا استعمال کرے گا، ایک دن حضرت عثمان غنی استعمال کریں گے، لیکن وہ اپنے دن میں پانی بیچتا، خوب دولت کماتا، لیکن عثمان غنی کا جب دن آتا تو عثمان غنی مسلمانوں کو نہیں غیر مسلمانوں کو بھی پانی مفت دیتا۔ اب دوسرے دن وہ پانی بھر لیتے اور اس یہودی کا جب دن پانی خریدنے کوئی نہ آخر وہ مجبور ہو گیا، اس نے کنواں حضرت عثمان غنی کو دے دیا اور حضرت عثمان غنی نے وہ سارا کنواں خرید لیا اور حضرت کی بارگاہ میں اس کے یا رسول اللہ کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا میں نے کنواں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو جو حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کی اس مشکل میں ہاتھ بڑھایا، دین کا کام کرنے میں مشکلات آتی ہیں، یہاں ہمارے یہاں کوئی اتنی مشکلات نہیں، یہاں مشکلات صرف اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان توجہ نہیں دیتے، ہم مسلمان دین کی طرف دھیان نہیں دیتے، ہم اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی بستیوں دین کا کام کرنے میں کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ مشکلات تو وہاں آدمی تھوڑے ہوتے ہیں، وہاں مسلمان تھوڑے ہوتے ہیں، وہاں مسائل ہوتے ہیں کہ اگر ایک مسجد بنانی ہے چند ہر مسلمانوں کے کیسے بنائیں؟ میں بیرون ملک جاتا رہتا ہوں، بعض ملکوں میں مسلمانوں کی تعداد جہاں تھوڑی ہوتی ہے وہاں مسجد بنانا، کوئی مرکز اسلام بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف اور صرف ہماری عدم توجہ، دین سے دوری، یہ رکاوٹ ہے اصل۔ اگر ہم لوگ مثلا یہ مسجد اگر اس مسجد کے معاملات میں سارا معاملہ دلچسپی لے مشکل رہے گی، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس لیے مشکل ہوتی ہے اول وہ سارا معاملہ نمازی نہیں ہوتا، وہ مسجد کی ضرورتیں جانتا ہی نہیں، انہیں کیا فرض ہے مسجد کی ٹوٹیاں ٹھیک ہیں یا نہیں، مسجد کے ٹائلٹ ٹھیک ہیں، یہ ضرورت ہے نمازی کی۔ ہم مسلمان اگر نمازی ہیں، ہم مسلمان اگر اپنے دین سے معرفت کریں تو یقیناً ہمیں اپنی دینی ضروریات کا علم ہو۔ تو بہرحال دوستان گرامی قدر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان غنی نے مالی قربانی کی، اپنی جان کی قربانی کی۔ ایسے کئی موقع آئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اسلام پھیلنے لگا تو یہ افواہ عام ہو گئی کہ قیصر روم یعنی رومی لوگ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ فکر لگ گئی مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، بڑے بڑے مرکز فتح ہو گئے، اسلام دن ب دن پھیل رہا ہے، اگر اسلام پھیلتا رہا ہماری رومی حکومت سمٹ جائے گی، لہذا قیصر روم کی شہ پر روم کے بعض علاقوں کے سرداروں نے یہ پلان بنایا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے ہیں تاکہ مدینے کے اندر ہی اسلام کو روک دیا جائے۔ جب سرکار کو پتہ چلا یہ افواہ مدینہ پاک پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا اگر بات ایسی ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے نکلیں گے اور ان کے بارڈر پر جا کر انہیں للکاریں گے اور بتائیں گے کہ اسلام زمانے میں دبنے کے لیے نہیں آیا، وہ بھرنے کے لیے آیا۔ تقریباً 1500 کلومیٹر دور ہے، حضور نے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ اب خود سوچ لیں اس دور میں یہ وسائل نہیں تھے، عام
موسم کھجور کا پھل تیار ہونے کا تھا اور مدینہ منورہ میں انتہائی غربت کا دور تھا، لوگوں کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہیں تھی، بعض لوگ کھجوروں پر گزارا کرتے، بعض لوگ بکریوں کے دودھ پر گزارا کرتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو آسودہ لوگ ہیں وہ معاونت کریں تاکہ لشکر مدینہ منورہ سے تبوک لے جائیں اور اس کے اخراجات اور تمام ذمہ۔ جب سرکار نے اعلان فرمایا تو ہر موقع پر جیسا میں نے عرض کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے ہوتے۔ یہی وہ موقع ہے جب صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لے کر اور آپ نے پوچھا ابو بکر گھر بھی کوئی چھوڑ آئے؟ عرض کیا اب کہتو لہم اللہ و رسولہ، آقا گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ آیا، باقی سب کچھ نہیں کر رہا۔ لیکن حضرت عثمان غنی پیچھے نہیں گئے، جب بھی حضور اعلان کرتے حضرت عثمان غنی کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ میں 100 سواری بھی دوں گا اور 100 سواری کے ساتھ جانے والے ان سواروں کا خرچہ بھی عثمان نے ایک مرتبہ اعلان کیا، عثمان غنی اٹھے، دوبارہ اعلان کیا، پھر عثمان غنی اٹھے، پھر حضور نے اعلان کیا۔ جب پے در پے نبی رحمت اعلان کرتے گئے، حضرت عثمان لبیک کہتے گئے۔ آج ہم سنی لوگ عموماً تو سست رہتے ہیں اور جاگتے ہیں تو پھر مقاصد کے ساتھ ہم جاگتے ہیں، ہم نعرہ تو لگاتے ہیں لبیک، لیکن لبیک کا معنی ہے آقا میں حاضر ہوں، اور حضور کے اعلان پر عثمان غنی کیوں حاضری دیتا، ہر مرتبہ 100 سواری پیش کرنے کا اعلان۔ جتنی مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، حضرت عثمان غنی عرض کرتے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ 1000 سواری اور ان کے لیے ساز و سامان باقی رسد اور اس کے علاوہ نقد 1000 دینار پیش کیا۔ جب نقد رقم لا کر حضور کے سامنے رکھی نا، حضور منبر پر بیٹھے تھے، خوشی میں حضور جھوم رہے تھے اور حضرت عثمان کی رقم کو ایک ہاتھ سے اٹھاتے دوسرے پر ڈالتے، خوشی میں دیکھتے اور سرکار کی جملے فرما رہے تھے ما در لے عثمان ما فعل بعد حاضر یوم، آج کے بعد میرے عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یوں عرض کیا اللہم لا تنس ھذا اليوم لعثمان، یا آج کے دن عثمان نے اسلام کے لیے اتنی امداد دے دی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ میں محمد مصطفیٰ عثمان کا یہ دن نہیں بھلاؤں گا، میرے والد کو بھی عثمان کا یہ دن نہ بھلاؤں گا۔ اب آپ سوچیں جن کی خدمات کا اعتراض زبان نبوت میں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا 30,000 کا لشکر جرار، اس کی 2/3 لشکر کے سارے اخراجات عثمان نے اکیلے چھوڑے۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے مجاہد جیش العسرہ کہ انتہائی تنگی کے دنوں میں بھی اسلام کے لشکر کی تیاری میں مین کردار ادا کرنے والا انسان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے بھائی بات آپ سوچیں، ہم بھی ہیں آخر ہمارے ہمیں دین کے لیے مسئلہ ہم قریب سے شروع ہوتے ہیں، ہمارے یہ پروگرام پر بھی میں آج مجھے امید تھی کہ ہمارے مولانا زبیر صاحب آج تلاوت کسی جوان بچے سے کروائیں۔ تحریک کا مقصد اصل یہ ہے، میں اپنے انجمن علماء مصطفیٰ کے دوستوں کو یہ بتاتا ہوں، یہی بات میں اس مسجد کی انتظامیہ سے بھی کئی مرتبہ کرتا ہوں، اب انہوں نے کچھ سنی ہے ورنہ تو نہیں سنتے، میں یہ کہتا ہوں اور سوچیں۔ پروفیسر شبیر صاحب تھے، خواجہ مسعود الحسن صاحب تھے، انہوں نے انجمن کا کام شروع کیا، آج وہ دنیا میں ہیں، آج وہ نہیں ہے، لیکن دارالعلوم ہے، مسجد ہے، ہمارے
دینی پرادرش چل رہے ہیں. میرا موقع یہ ہوتا ہے سارے کام خود ہی ساری زندگی سپیکر سے نہ چمتے رہو. ان بچوں کو تیار کرو تاکہ تمہارے بعد کا یہ بھی تلاوت کرنے کے قابل. انہیں نعت سکھاؤ. غلام علی صاحب کو بڑھاپے میں نعت نہ پڑھنی پڑے. سعادت ہے جب بھی حضور کا ذکر کرے. جوانوں میں سے کوئی تیار ہو تاکہ کل جب ہم نہ ہوں ہمارے بعد یہ دین کے کام کو سنبھال سکے. انجمن بعض اوقات اور بدر والوں سے تعلیم والوں سے جب اختلاف کرتی ہے میں انہیں یہی بات کہتا ہوں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا. ان بچوں کو آگے آنے دو, انہیں تربیت لینے دو, انہیں اس سلسلہ میں کام کرنے دو. اور بات کریں گے کل یہ وارث بنیں گے. رسول اللہ نے اپنے سامنے صحابہ کرام کو دین کے لیے تیار کیا. یہی طریقہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں سنت کے درس کے تربیت اور تعلیم کی کمی ہوتی ہے. ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. یہ چیز یہ بچے کام خراب کرتے ہیں. بھائی گھر کے کام اپنے بچوں سے کرواتے ہو رہتے ہوئے مثلا کام گئے پہلے دن بچی اگر آٹا خراب کر دے گی اگلے دن بہتر ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی. گھر میں باپ بچی کے ہاتھ کی پکی ہوئی بے ڈھبی روٹی کھا لیتا ہے کہ میری بچی روٹی پکانے میں ماہر ہو جائے. یہی دین کے بارے میں بھی کام کیا کرو. نوجوان لوگوں کو آگے لایا کرو تاکہ جب ہم آنکھیں بند کر جائیں تو نبی پاک کے دین کا کام کرنے والے لوگ. یہی حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اپنے بعد صحابہ کرام کو تیار کیا. ابھی میں کہتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اسلام کے بارے میں بات کر رہا تھا. یقین جانے آپ کو اور مجھے ناز ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کہیے الحمدللہ. جس آدمی کو اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر کا جذبہ ہے کہیے الحمدللہ. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا وہ اسلام ہے. لیکن میں کہا کرتا ہوں آپ کو اور مجھے اسلام پر ناز ہے. اللہ کی قسم اسلام کو رسول اللہ کے صحابہ کی خدمات صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اس طرح اللہ کے نبی کے دین کی خدمت کی. یہ اسلام کی تاریخ صحابہ کرام کی خدمات کے روشن کاموں سے بھری پڑی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مقام پر آپ نے اسلام کی خدمت کی. اپنے مال سے اپنی جان سے اپنے اشر و رشور سے جب 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا سرکار 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے نکلے. مکہ والے کہنے لگے ہم انہیں مکہ نہیں آنے دیں گے. پھر مذاکرات چلے. ان کی طرف سے بندہ آتا ادھر سے بندہ جاتا. وہ آ گئے ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ایسی شخصیت درکار تھی جو بااثر بھی ہو, جس کی بات میں وزن بھی ہو, جس پر رسول اللہ کو اعتماد بھی ہو, اور جو بات کرے وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے مفاد میں کرے. 1400 صحابہ کرام جن میں اکابر صحابہ حضرت ابو بکر موجود تھے, حضرت عمر موجود تھے, حضرت علی موجود تھے, حضرت طلحہ و زبیر موجود تھے. لیکن رسول اللہ کی جگہ آپ سفیر کے لیے حضرت عثمان غنی فرمایا اسلام کی سفارت عثمان غنی کرے. مکہ میں جا کر مکہ والوں سے بات چیت حضرت عثمان کریں گے. اور یہ شرط صرف حضرت عثمان کی ذات کو حاصل ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے آپ کو قتل کر دیا ہے, رسول اللہ نے صحابہ سے بیعت کی. فرمایا عہد کرو کہ ہم اپنی جانیں قربان کریں گے. 1400 صحابہ سے نبی پاک نے بیعت لی جان قربان کرنے کی. 1400 انسانوں کی جانیں قربان کرنے کے لیے جس کے لیے بیعت لی گئی تو عثمان لیکن حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے, افواہ پھیلی تھی. لیکن سرکار نے بیعت لی اور حضرت عثمان غنی نے اس موقع پر بڑی بہترین سفارت ادا کی. مکہ والوں کو سارے حالات سے آگاہ کیا, حالات کو نارمل کیا, حتیٰ کہ حالات صلح پر آ گئے اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ
تو یوں حضرت عثمان غنی اپنی ذاتی شخصیت کا اثر بھی اسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ اگر جائزہ لے لیں، عموماً تحریک احیاء الفلاح ہو، انجمن غلامان مصطفیٰ ہو، انجمن طلباء اسلام ہو، ممبر شپ اول الغریب اختیار کیا۔ وہ لوگ اختیار کریں گے جنہیں معاشرے میں کوئی بڑا مقام نہیں دیا جاتا۔ ہمارے عزت والے لوگ جو سمجھتے ہیں ہم بڑے عزت والے، ہم بڑے خاندان والے، ہم بڑے رکھ رکھاؤ والے، وہ دین کے قریب نہیں آتے، مسجدوں میں نہیں آتے، دین کے قریب نہیں آتے، دین کا کام نہیں کرتے، وہ اپنی انا میں رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے ان کی انا نے انہیں خدمت اسلام سے معلوم کرتا، ان کی انا نے انہیں اللہ کے دین کی نوکری سے محروم کر دیا ہے۔ دنیا میں کیا عزت ہے میرے بھائی؟ چند دن رہنا ہے، جانا ہے۔ اگر آپ کی عزت خدا کے دین کے کام آ جاتی ہے تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ میری شخصیت سے دین کا کام لے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ اسلام کے لیے استعمال کیا۔ اسلام کی خدمات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اتنی ہیں کہ مسلمان حضرت عثمان غنی کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ آج ہم چند بدلے یا امیر حضرت عثمان غنی کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی سعادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خود نبی رحمت یہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے اپنے صحابہ کے اوصاف بیان کیا، فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے مہربان انسان میرا ابو بکر ہے۔ فرمایا واشدہم فی اللہ عمر، اللہ کے معاملات میں سخت جان آدمی میری امت میں سے عمر ہے۔ واصدقہم حیاء عثمان، اور میری امت میں حیاء میں سب سے سچا انسان ہے عثمان۔ وَأَقْدَاهُمْ عَلِيٌّ، اور ان میں سے سب سے زیادہ قوت فیصلہ اللہ نے جسے عطا کیا وہ میرا اللہ نے الگ الگ اوصاف دیے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ بہادر نہیں ہوتا، لیکن بہادر نہیں ہوتا تو سخی ہوتا ہے، وہ اپنی سخاوت کے ذریعے دین کا کام۔ مولا علی شجاعت سے دین کا کام کر گئے، عثمان غنی سخاوت سے اسلام کا کام کر گئے، عمر فاروق عدالت اور اپنی طبیعت کے دبدبے سے اسلام کا کام کر گئے، اور صدیق اکبر صداقت کا پیکر تھے، ہر میدان میں سچا نکلا صدیق اسلام کا کام کر گیا۔ آپ میں سے جس بندے کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اللہ کے دین کے لیے لگایا کرے۔ ہمارے دوست بے نماز ہوتے ہیں، ہم کسی کو نہیں کہتے کہ اب نماز پڑھیں۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بڑا باعزت اور معاشرے کا بظاہر تو بڑا مسئلہ تاجر ہے، اگر غریب آدمی اس تاجر کو کہتا ہے نماز پڑھو، تاجر اس کی بات نہیں سنے گا، لیکن اگر ایک اسی طرح کا تاجر بااثر آدمی اس کو قائل کرے گا قائل ہو جائے گا، کیونکہ بڑوں کی بڑوں سے دوستی ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ نے جو عزت بخشی ہے، صحت بخشی ہے، مال بخشا ہے، اللہ نے معاشرے میں مقام بخشا ہے، کوئی احترام ہے آپ اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا کریں، نیکی کے لیے استعمال کیا کریں، آپ اس کا یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بدلے ملے۔ حضرت عثمان غنی کی خدمات کے سلسلہ میں میں کر رہا تھا کہ آج الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے، یہ امت کو قرآن جمع کر کے رسول اللہ کے صحابہ نے سرکار صحابہ میں دنیا سے گئے، اس حال میں تشریف لے گئے حضور، یہ قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، قرآن صحابہ کے سینوں میں تھا، صحابہ حافظ تھے، سینکڑوں صحابہ حضور کے دور میں، یہ حضور کا بھی کمال ہے، صحابہ کا بھی شوق ہے۔ آج ہمیں شوق نہیں دین کا، علماء وہ کہتے رہتے ہیں بات نہیں سنتے، صحابہ کو شوق بھی تھا حافظ قرآن بننے کا۔ سرکار کے دور میں آہستہ آہستہ قرآن آتا رہا، صحابہ یاد کرتے رہے، سینکڑوں حافظ تھے حضور کے
کے دور میں صحابہ کرام، لیکن قرآن کتابی شکل میں جمع نہیں تھا، یا کھجور کے پتوں پر، یا ہڈیوں کے ٹکڑوں پر، یا پتھروں پر، یا اور چیزوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، ایک جنگ کے اندر سینکڑوں صحابہ حافظ شہید ہوئے۔ جب 752 صحابہ جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر بڑے صاحب دانش صاحب فکر تھے، آپ نے حضرت صدیق سے کہا اگر یوں ہی آپ نے صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن اگلی امتوں کو کیسے دے دے، اگلی نسلوں کو تھوڑا کیا جائے۔ دوست آ رہے ہیں تھوڑا کیا ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ زبیر صاحب نے دعوت تو کافی دی ہے، یہ ہمارا اللہ کے نظام ہے کہ ہم اپنے مرضی سے ہم سے کرتے ہیں۔ بہرحال کوئی کلمہ خیر کام میں پڑھ گئے تو انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار اس حال میں دنیا میں سے گئے، قرآن جمع نہیں ہے۔ اب جب جنگیں اور جاری ہیں، فتنے کھڑے ہیں، صحابہ شہید ہو رہے ہیں، حضرت عمر نے مشورہ دیا قرآن کو کتابی شکل میں جمع کروا دے۔ پہلے حضرت صدیق نے انکار کیا، فرمایا جو کام حضور نے نہیں کیا میں وہ نہیں کرتا، لیکن بعد میں اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ یہ کام کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ آج ہم سن کر کھڑے ہیں، جو کام حضور نے نہیں کیا ہم نے نہیں کرنا، وہ دین نہیں ہے۔ وہ بیچارے علم میں پیدل ہوتے ہیں، انہیں دین کا مزاج ہی نہیں پتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مزاج کیا ہے۔ آپ قرآن جمع کرنے کو بدعت کہا گیا، قرآن حضور نے جمع نہیں کیا کتابی شکل میں، صحابہ نے کیا اور اسے بدعت کہا گیا ہے۔ یا ہر بدعت بری ہے؟ قرآن اگر جمع نہ ہوتا آج ہم قرآن کیسے پڑھ سکتے؟ آج قرآن گھر گھر کیسے ہوتا؟ قرآن سے ہمارا نماز کیسے لیتے؟ پہلے حضرت صدیق اکبر نے کہا عمر کیف افعل ما فعلہ رسول اللہ، جس کام کو حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ آپ نے کیا حضور یہ حکمت کی طاعت ضروری ہے قرآن جمع کرنا۔ حضرت صدیق اکبر کا سینہ اللہ نے کھول دیا، آپ نے قرآن جمع کروایا اور آپ کی زندگی میں قرآن کتابی شکل میں جمع ہو گیا۔ اس کے چند نسخے تیار ہو گئے اور حکم دیا گیا کہ اس کو اسلامی حکومت میں پھیلا دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی کا جب دور آپ نے علماء سے بات سنا، حضرت عمر کے دور میں بہت اسلامی حکومت پھیل گئی۔ ایک روایت کے مطابق 24 لاکھ مربع میل ایریا تھا، ایک روایت کے مطابق 22 لاکھ مربع میل ایریا تھا حضرت عمر کے دور حکومت میں۔ لیکن حضرت عثمان آئے، فتوحات رکی نہیں، رسول اللہ کے غلاموں نے ایک سے بڑھ کر ایک نے کام کیا۔ صدیق اکبر اپنی باری بہت اچھی خدمت اسلام میں گزار گئے۔ حضرت عمر کا دور آیا، ہر جانب خرچ میں اسلام بلند ہوا۔ حضرت عمر گئے، حضرت عثمان غنی آئے۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی اسٹیٹ کا ایریا زیادہ سے زیادہ 24 لاکھ مربع میل تھا، لیکن حضرت عثمان کے دور میں فتوحات کا دائرہ بڑھتا رہا۔ ہمارے آج پاکستان ہے نا، پہلے یہ ہندوستان تھا، روس کی ریاستوں قازقستان اور آرمینیا اور ان تک اسلام آ گیا، حتیٰ کہ ہندوستان کے ساتھ اسلام کی حدیں ٹکرانے لگی۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ سب سے پہلے سندھ کے اندر اسلام کا کلمہ لانے والے لوگ حضرت عثمان کے دور میں آئے۔ ہمارے سندھ ادھر سرحدیں ہندوستان سے ملنے لگی، ادھر روس سے ملنے لگی، ادھر ساؤتھ افریقہ فتح ہو گیا۔ اور حضرت عثمان غنی کے دور میں ہی سفید پر پہلا حملہ عبداللہ بن نافع آپ کے کمانڈر نے کیا۔ گویا حضرت عثمان غنی کے دور میں 34 لاکھ مربع میل تک اللہ کے محبوب کا دین حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلام خود پھیلا۔ آپ لوگ قرآن پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو اللہ پاک حرمین طیبین بھیجا۔ مکہ شریف میں بہت قرآن چھاپے کے ایسے ملتے ہیں جو ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم یہ چھاپا پڑھ سکتے ہیں جن کے اوپر زبر، زیر، ماد، پیش، جزم، اعراب ہوتا ہے۔ عرب بغیر اعراب کے قرآن پڑھ لیتے ہیں، ان کی مادری زبان عربی ہے۔
جب اسلام عرب ممالک سے باہر نکلا حضرت عثمان کے دور میں خطرہ پیدا ہوا، قرآن 7 لغتوں پر اترا، لہذا جس میں پڑھا جائے اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ نے اسے 7 لہجوں میں اتارا۔ مثلا میں قریب سے بات کروں، آپ فرمائیں کیا چٹوال کی بولی ہمارے سے تھوڑی سی مختلف ہے؟ یوں علاقے بدلنے سے لہجے بدل جاتے ہیں، لہجے الگ الگ ہیں، لیکن سب قبول ہے، سب کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جب فتوحات کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہوا تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جناب قرآن کو لغت قریش پر جمع ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنی اپنی منمانی قرأتیں نہ جاری کر دیں۔ حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا اور پھر ساری دنیا میں پھیلایا۔ اب قیامت تک جب تک قرآن امت پڑھتی رہے گی صحابہ کے احسان ہمارے سر پر قائم، یہ صحابہ کا احسان ہے، ان لوگوں کا احسان ہے اور حضرت عثمان غنی کا احسان ہے۔ آپ اگر توجہ کریں یہ قسمت اور مقدر کی بات ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نئے نئے فرقے، نئے نئے عقیدے، نئے نئے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ صحابہ کرام سے نفرت رکھتے ہیں، صحابہ کا گرا کرنا، صحابہ کی تنقید کرنا وہ اپنے لیے ایمان سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں جو لوگ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق کی عزت نہیں کرتے ان لوگوں کی نسلوں کو بھی سزا ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں، انہیں قرآن حفظ کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ آج ایک جگہ میں بیٹھا تھا، ایک ساتھی کہنے لگا کہ میں نے اسکول میں اپنے بچے کو بھیجا تو میں نے کہا کہ میرا بچہ حفظ بھی کر رہا ہے، اگر تھوڑا سا اسکول میں لیٹ آئے مہربانی کر کے اس کو تھوڑی سی رعایت کریں۔ اور وہ جو ٹیچر تھا وہ شیعہ تھا اور بہت سی باتیں صحابہ کرام سے اناد رکھتا تھا۔ وہ شخص بولا کہنے لگا تمہارا عقل خراب ہے، تم بچے کو حفظ کراؤ گے، بچے کا عقل خراب ہے۔ گویا ان پر خدا کی ناراضگی کا عالم یہ ہے، کیونکہ قرآن صحابہ نے جمع کیا اور قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ معرومی ان کی یہ ہے کہ انہیں قرآن یاد کرنا نصیب نہیں ہے۔ یہ اللہ نے سعادت ان محبت و ادب والے سنیوں کو عطا کی ہے جن کے سینے صحابہ کرام کے رنگ و نام سے الحمدللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے حضور کے بعد یہ کام کیے اور اس طرح اسلام کو دنیا میں پروان چڑھایا۔ حضرت عثمان غنی کی خدمات کا احترام سب کرتے تھے۔ حضور نے خود اپنی زبان اقدس سے حضرت عثمان غنی کی خدمات کو سراہا۔ کئی مرتبہ عثمان غنی نے رسول اللہ کی زبان سے جنت کو مسجد نبوی بنی، آج ہماری مسجدیں بڑی ہیں، مسجدیں خوبصورت ہیں، نمازی محلے کے آپ لوگ سوچیں اگر اس محلے کے سارے لوگ مسجد میں آئے تو مسجد بند پڑ جائے، لیکن ہم نہیں آتے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 100 میں سے 5 آدمی نمازی ہوتے ہیں، لیکن صحابہ نمازی تھے۔ مسجد نبوی جب بند پڑ گئی تو مسجد کے قریب گھر تھا، آپ نے فرمایا کون آدمی ہے جو یہ گھر خرید کر مسجد کے لیے جنت کے بدلے میں وقف کرے؟ وہ گھر بڑا مہنگا تھا، عام آدمی خرید نہیں سکتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے مالک مکان کو مانگی قیمت دے کر مکان خرید کر مسجد نبوی کے لیے حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ مکان خرید لیا ہے، آپ جہاں تک چاہتے ہیں مسجد نبوی کی توسیع کرنا۔ آج جہاں امام کھڑا ہو کر جنازہ پڑھاتا ہے، امامت کرتا ہے، یہ وہی جگہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر وقف کی، اور آپ کی خدمات اسلام کے لیے ایسی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی خدمتیں اتنی پسند ہیں کہ وہ کنواں جو حضرت عثمان غنی نے مدینہ میں وقف کیا اس کنویں کا پانی آج بھی چلتا تھا، اور اس کنویں کا پانی چونکہ حضرت عثمان نے وقف کیا، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وقف والی چیز بیچی نہیں جا سکتی، لہذا اس کنویں کا پانی نہیں بیچا جا سکتا۔ وہاں حضرت عثمان غنی کی جاگیر ہے اور ہمیں وہاں بتایا گیا، اور میں نے بہت سے دوستوں سے سنا کہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام پر
گویا عثمان غنی کی خدمات کا سلسلہ اتنا رب کریم کو قبول ہوا کہ آج بھی عثمان کے نام پر رفائی ادارے چل رہے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی کی خدمات ہیں. ہم لوگوں کو ان اپنے بزرگوں کے طریقوں کو سامنے رکھنا چاہیے. تحریک حیات الفلاح کا بھی مقصد لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانا ہے, آپ تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. آپ سے مولانا زبیر صاحب بھی اپیل کر رہے تھے, آپ محلہ کے جوان بچے تحریک کے دستباز بنے, تحریک کے ممبر بنے, ممبر شپ اختیار کریں, اس کے پروگراموں میں آیا کریں اور پروگراموں میں آ کر اپنی دینی اور یہ بات ٹھیک ہے, یاد رکھیں انٹرنیٹ پر ساری معلومات آپ کو مل جاتی ہیں, لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں, آپ اس میں میری تصدیق کریں, بڑی ضروری بات کی طرف میں نشاندہی کر رہی ہوں. آج کوئی مسئلہ پیش ہو فوراً کلک کرتے ہیں, ہم بٹن دباتے ہیں, مس کرتے ہیں, ہمارے سامنے معلومات آ جاتی ہے. یاد رکھیں انٹرنیٹ پر معلومات بھی بہت زیادہ ہے, وہاں سکالر نام کے بیٹھے ہیں, لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ سے یا ان چیزوں سے آپ کو علم تو ملے گا, معلومات تو ملے گی, دین نہیں ملے گی. دین ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے ملے. یہ تو الٹا آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرے گا. یہ اسکالر نام اور ڈاکٹر نام کے بعض گمراہ لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھے جو لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں, وہ جائز ہوتے ہیں بنیادی دینی ٹرموں کے بارے میں اور آگے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو دین نصیب ہو, آپ غور کریں نا قرآن کریم ہماری تھیوری ہے, قرآن کے اندر ہمارا اسلام کا سارا نظام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن بعد میں بھیجا, قرآن سکھانے والی ذات پیدا کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تعارف ہوا, آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. وہ اللہ نے قرآن سکھانے والا معلم پہلے بھیجا, قرآن بعد میں, پھر حضور نے قرآن صحابہ کو سمجھایا. آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے علماء کی صحبت, اسی لیے مساجد میں لوگ نہیں آتے, انٹرنیٹ سے معلومات مل جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیں انٹرنیٹ سے ساری معلومات ملتی ہیں, جن میں سے اکثر گمراہی کا باعث ہوتی ہے. اپنا عقیدہ اور دین سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے اللہ کے بندے کے پاس جائیں, اس کی صحبت میں جائیں جس کے پاس آپ بیٹھیں گے, آپ کے دل سے گرد و غبار دور ہوں گے اور اسلام کے بارے میں آپ کو یقین بھی ہوگا اور عمل کی توفیق بھی نصیب ہوگی. انٹرنیٹ وغیرہ کے پڑھنے سے عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم میں آیا نماز پڑھو, کتنی مرتبہ ہے, آپ نماز کیسے پڑھے سوال تھا, سرکار نے کرم کیا, صحابہ کے سامنے حضور کھڑے ہو گئے, فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوں, دیکھو میں کیسے قیام کرتا ہوں, میں کیسے رکوع کرتا ہوں, کیسے سجود کرتا ہوں. اب صحابہ کرام حضور کو دیکھ رہے ہیں اور حضور کا معروف ارشاد ہے, فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے اب مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہیں. گویا فرمایا اگر قیام کرو تو میرے قیام کو یاد کرو, اگر رکوع کرو تو میرے رکوع کو یاد کرو, اگر سجدے میں جاؤ تو میرے سجدے کو یاد کرو. آج تو حد یہ ہے, آج تو کہا جاتا ہے کہ نماز میں درود پڑھتے ہوئے اگر حضور کا خیال نہ ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی. آج تو یہ فتوے دیے جا رہے ہیں کہ اگر درود پاک نماز میں پڑھتے ہوئے حضور کا خیال دل میں نہ ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی. بلکہ نعوذ باللہ بڑے گندے لفظ بولے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان بیچاروں کے حصے میں گندگی آئی ہے, ہمیں بتاؤ رسول اللہ کے تصور سے بغیر کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر حضور کا قیام سامنے نہ ہو ہم قیام کیسے کریں گے, اگر حضور کا رکوع سامنے نہ ہو ہم کیسے کریں گے؟ حضور کا قیام ہی تو نماز ہے. ایک آدمی آیا جو نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی, دوبارہ نماز پڑھ, تمہاری نماز نہیں. یا رسول اللہ, اس نے دوبارہ پڑھی, آپ نے فرمایا پھر پڑھو نماز ٹھیک نہیں ہے.
یا رسول اللہ کیا بولتے ہیں؟ فرمایا نماز جب پڑھو نا تو سکون سے قیام کرو، بڑے اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو۔ تم تیزی میں پڑھ رہے تھے اور میری سنت کے خلاف پڑھ رہے تھے، حضور کی سنت کے خلاف نماز ہو تو نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضور نبی رحمت نے نماز سکھائی۔ اب آپ انٹرنیٹ سے معلومات تو لے لیں گے لیکن دین آپ کو نہیں ملے گا۔ دین ملے گا نیک باعمل علماء کی صحبت سے ملے گا، اور تحریک احیاء الفلاح کے پروگرام آپ کو علماء کی صحبت سے علماء کی بارگاہ میں بٹھائیں گے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نمازی نہیں تھے، بولو صحابہ نمازی تھے، صحابہ مجاہد تھے، صحابہ شمس دار تھے، صحابہ سخی تھے، سارے سمجھ سکتے، لیکن ان کا ٹائٹل نیم نمازی نہیں ہے، ان کا ٹائٹل نیم مجاہد نہیں ہے، ان کا ٹائٹل نیم صحابی ہے۔ صحابی صحبت سے نکلا، گویا پتہ چلا صحبت سے جو مقام ملتا ہے وہ عام نہیں۔ صحابہ کو نبی پاک کی صحبت سے یہ مقام ملا کہ جس نے ایک لمحے کی صحبت پانی ساری کائنات کے ولی غوث ابدال مل جائیں، اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے چند لمحے رسول اللہ کی صحبت کی مانی۔ صحابی کا درجہ بلند ہے۔ علماء نے فرمایا صحبت اصل چیز ہے اور صحبت سے دین سمجھ آتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا دین مجو اندر کتب ہے بے خبر، اے بے خبر آدمی کتابوں میں علم تلاش نہ کرو۔ اقبال کے دور میں کتابیں ذریعہ علم، آج ذریعہ علم انٹرنیٹ آ گئے۔ اقبال نے کہا دین مجو اندر کتب ہے بے خبر، اے بے خبر دین کتابوں میں تلاش نہ کرو۔ علم و حکمت از کتب دین از نظر، علم و حکمت کتابوں سے ملتا ہے، دین بزرگوں کی نظر سے دین اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے۔ صحابہ کئی دن آ کر حضور کی بارگاہ میں رہتے، کئی دن حضور کی مجلس میں رہتے، کئی بندے حضرت علی کی مجلس میں آ کر رہتے کہ حضرت علی کے پاس ہم رہیں گے، ہمیں دین سمجھ آئے گا۔ صحابہ کرام کی صحبت میں رہتے، پھر یہی سلسلہ بعد میں جاری رہا، اولیاء کرام کی صحبت میں رہتے۔ آپ نے ہم سب جانتے تو ہیں حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ وہ ذات ہے چشتیوں کے پیر ہیں جن کے صدقے اللہ نے لاکھوں بے ایمانوں کو ایمان نصیب۔ بعض کہتے ہیں 90 لاکھ کی روایت میں نے تو نہیں پڑھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صدقے لاکھوں کو کلمہ نصیب ہوا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 20 سال اپنے مرشد کی صحبت میں، 20 سال علم ظاہر بھی پڑھا، علم باطن بھی پڑھا، مرشد سے تربیت بھی حاصل کی۔ پھر یہ مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ آپ کے صدقے لاکھوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر آپ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ میں ضمن یہ بات آگے عرض کروں گا، صرف انٹرنیٹ پر ڈیپینڈ نہ کیا کریں بلکہ اپنے علماء سے ہر بات کی وضاحت، ہر بات کے بارے میں پوچھا کریں کہ یہ بات کیا ہے۔ یہ نام نہاد سے تعلق عموماً گمراہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں محبت، احترام اور ادب والا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی عظمت بیان کی، اور خصوصاً عثمان غنی کی ذات تو وہ ہے جو رسول اللہ کے دورے کا، اس لیے خصوصاً ہمارے آج کل ملک کے اندر صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا پیش کیا جا رہا ہے اور عجیب قسم کے بات عقیدگی پھیلائی جا رہی ہے۔ کوئی بھی کنفیوژن ہو ہمارے پاس آئیں، علم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آپ انشاءاللہ تحریک احیاء الفلاح میں آئیں گے، آپ کو سوال کرنے، باتیں سمجھنے سمجھانے، ہمارا طریقہ ہی ابتداء یہ تھا کہ سوالات کے جواب دیے جائیں، جو چیز علم میں نہیں اس کے بارے میں بتایا جائے۔ اس طرح آدمی بہرحال ہماری تحریک کا بھی مین پروگرام یہی ہے، اس کے ذریعے
دین سے خود بھی آگاہ ہونا، دوسروں کو بھی آگاہ کرنا. اور حضرت عثمان غنی آپ کی خدمات کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کا فیضان عطا فرمائے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے صحابہ سرکار کے بعد 100 سال کے اندر دنیا سے چلے گئے، لیکن اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھائیں تو صحابہ کرام جب تک آخری صحابی دنیا میں باقی رہے. جو حضور کے آخری صحابی دنیا سے گئے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ. یہ صحابی حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت زندہ تھے. اس وقت چند صحابہ زندہ تھے حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت. یہ تو اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو صحابہ کرام کے صدقے اللہ نے آدھی دنیا میں اسلام کو پہنچایا. صحابہ تو اتنا کام کر گئے، ہمیں بھی کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور نہیں تو کم از کم اپنی اصلاح کر دیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر دیں، گھر والوں کو نمازی بنا لیں، اپنے دوستوں کو بد عقیدگی سے بچا لیں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگ عجیب قسم کی بد عقیدگی کا شکار رہتے ہیں اور لوگ ہمارے عقیدے خراب کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ تحریک اپنائیں تاکہ اللہ پاک کرے آپ کو دین کی معلومات حاصل ہو اور آپ ان کے دائرے میں. اور جو ہمارا مین ماٹو ہے کہ شریعت کے بنیادی مسائل ان کے ہم نے ایک مشورہ کئی مرتبہ تحریک کے پروگراموں میں بیان کیا. آج میں پھر دوہرا دیتا ہوں. میں آپ جانتے ہیں سارے ملک میں تقاریر کے لیے جاتا ہوں. میں نے کئی آدمی کو دیکھا سر کا مسح کرنے کے لیے جب پانی لیتے تو پانی سے ہاتھ پاتی ہے، پانی سے اس کے بعد جھومتا پھر سر کا مسح. میں نے جب کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا تو میں بڑا حیران ہوں. اور اس چیز کو آپ نے نامینیٹ کر کے کئی اپنی محفلوں میں بیان کیا کہ یاد رکھو یہ ہاتھوں پر پانی لے کر مسح کرنے کے لیے اس کے بعد ہاتھ چومنا کوئی کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور ہے بھی غلط. ثبوت ہی نہیں ہے بھی غلط. جب آپ چومیں گے تو آپ کے یہ پورے جب لبوں کو لگیں گے تو مستعمل ہو جائیں. جب یہ استعمال ہو جائے جو اس استعمال ہو جائے وہ دوسرے کو پاک کرنے کے قابل نہیں ہے. اس لیے آپ پانی لیں اور سیدھا سر کا مسح کریں تاکہ آپ کے ہاتھ پانی صرف لگے، لاب یا بوسا یا اور کوئی نہ لگے. آپ مسح کریں گے آپ کا مسح ہو جائے گا. یقین جانیے بالکل بنیادی مسائل ہمارے بہت سارے لوگ ان میں غلطیاں کرتے ہیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہے. اور وہ طریقے یا فلاح کے پلیٹ فارم پر آپ کی رہنمائی ہوگی، آپ کو بتائے جائیں گے. دعائے اللہ تعالیٰ تحریک کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. اور جن دوستوں نے آج کا یہ پروگرام مولانا زبیر صاحب کے ساتھ مل کر ارینج کیا، اللہ ان کی یہ خدمت قبول فرمائے. ایک میں بات عرض کروں، ہماری تحریک کے پروگراموں میں عموماً علمی اور فقہی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ نہ آپ سمجھیں کہ اتنی دیر اگر ہم آئے ہیں تو ہمیں اس کا کیا ثواب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے نا، ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے، اس آدمی کو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب. یہ فائدہ ہے دین سیکھنے. دین سیکھنے اور سکھانے کا ثواب زیادہ ہے. اس لیے ایک آدمی اگر غلط وضو کرتا ہے اور وہ ساری زندگی غلط وضو کرتا رہتا ہے، اس کی نماز نہیں. اسی طرح اگر نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے تلفظ غلط ہے، غلط تلفظ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مثلا پڑھتا ہے فتح اعلیٰ جدوں کا. اب فتح اعلیٰ جدوں کا تو تلفظ نہیں ہے، تلفظ تو ہے فتح اعلیٰ جدوں. اور یہ کیا ہے؟ فتح اعلیٰ جدوں. اس طرح بہت سے الفاظ ہیں جو عموماً ہم غلط پڑھتے ہیں اور ساری زندگی غلط پڑھتے رہتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ اپنے محفلوں میں آئیں تاکہ بنیادی ہماری اصلاح ہو اور اس کے ذریعے ہم خیر پا سکیں. دعائے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے جلال میں، تو آج
جمعہ پر بھی میری تقریر آپ کی سیرت کے بارے میں تھی، اب آپ کی خدمات اسلام پر گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مسجد حمزہ میں میری گفتگو کا موضوع ہوگا حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی آل بیت سے رشتہ داری۔ بہت سے لوگ اہل بیت کا نام لے کر بندوں کو صحابہ سے دور کرتے ہیں، حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ وہ کتنے قریبی رشتے دار، ان کا آپس میں کتنا تعلق ہے۔ حضرت عمر کا حضرت علی سے کیا تعلق تھا، حضرت عمر کی اولاد کا کیا تعلق تھا اولاد علی سے، ایسے ہی حضرت عثمان غنی کا حضرت علی سے کیا تعلق تھا، یا حضرت عثمان غنی کی اولاد میں کتنے رشتے خود اہل بیت کے گھر میں سے۔ انشاءاللہ ان کا بیان اگلے جمعے ہوگا، آپ آ کر سنیں گے، حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ آج لوگ کیا پڑھتی پڑھتے، حالانکہ ان لوگوں میں اتنی رشتہ داریاں، اتنا قرب اور اتنا بامی احترام تھا کہ وہ ایک دوسرے کے احترام میں صرف ایک بات کرتا ہوں، جب حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے نا تو آپ کے بعد آپ کو پتا ہوگا نا حضرت عثمان کے بعد امیر المومنین کنہیں بنایا گیا، بولیے کنہیں بنایا گیا، حضرت علی کو۔ اور حضرت علی جب خلافت کے پہلے دن مدینے کی گلی میں آ رہے تھے نا، ایک آدمی نے آپ کو دیکھا، اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کو سلام۔ اس نے سلام دیا، حضرت علی نے اس پر جواب تو دیا، لیکن حضرت علی کا شکبار ہو گیا، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ اس نے سوال کیا امیر المومنین میں نے آپ کو سلام دیا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے جواب بھی بلند آواز سے نہیں دیا۔ آگے حضرت علی کا جواب سنا، آپ نے فرمایا آج سے پہلے امیر المومنین عثمان غنی کو کہا جاتا تھا، جب تم نے مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام دیا ہے تو مجھے عثمان غنی یاد آ گیا ہے، ان کی یاد میں میری آنکھوں میں آنسو، ان کا تو آپس میں یہ تعلق تھا۔ اور آج ہم ان کے نام پر فرقے بنا کر امت کو لڑا رہے ہیں اور اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اپنی عقیدے برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر وہاں تقریر کا موضوع ہوگا ان حضرات کی باہم رشتہ داریاں، تعلقات اور باہمی ادب و احترام۔ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بعد از مغرب مین پروگرام ہوگا، اور وہ پروگرام چونکہ آپ کو پتا ہے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے، ان دونوں شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تحریک احیاء الفلاح کا مرکزی پروگرام اگلے ہفتے بعد از نماز مغرب 30 جولائی کو انشاءاللہ ہوگا، اور اس میں نعیم صاحب کا حکم ہے کہ وہاں تقریر ہم نے سر کے ساتھ سنی، بغیر سن کے نہیں سنی، وہ ایک جلسہ ہوگا اور اس کا وسیع موضوع ہوگا، اور انشاءاللہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی کی شان بھی بیان ہوگی، ان کی سیرت بھی بیان ہوگی، ان کی شہادت کا بھی بیان ہوگا۔ یہ پروگرام ذہن میں رکھیں، اسی کا اعلان زبیر صاحب نے مجھے دیا ہے 30 جولائی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامع مسجد حمزہ میں سیرت و شہادت کانفرنس، جس کے اندر حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی ان دونوں کی شہادت، اور میں نے انہیں موضوع تو آج بتایا ہے الگ، میں انشاءاللہ اس دن آپ کے سامنے مین موضوع ہوگا کہ ان دونوں شخصیات کا اللہ رسول سے محبت اور پیار کیا کرنا۔ حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی اللہ رسول سے کتنی محبت کرتے تھے، اللہ رسول کی محبت ہی اصل ایمان ہے، یہ ہمارا وہ موضوع ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سارے موضوعات تفصیل کے ساتھ ہوں گے۔ دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا فیضان عطا فرمائے۔ اذان اس کے بعد جماعت